السلام علیکم۔ سورہ انفال آیت نمبر 29 سے آج کا درس شروع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے بنا دے گا حق و باطل سے جدا کرنے والا فرقان، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے۔ اب دیکھیے اس کا صحیح ترجمہ کیا بنتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کی پابندی اختیار کرو گے، یعنی اللہ سے بچنے والے بنو گے، اللہ سے ڈرنے والے بنو گے، اللہ کی پابندی اختیار کرو گے، یجعل لکم، تو بنا دے گا تمہارے لیے فرقانا، فرق کرنے والا، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہاری برائیاں تمہارے بارے میں دور کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے لیے حفاظت ہوگی، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ انتہائی فضل کی قوت والا ہے۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہے یہ ہو گیا، اے یہ ماننے والے لوگوں، اگر تم اللہ سے بچو گے وہ فرق کرنے والا تمہارے لیے بنا دے گا، اور تمہاری برائیاں تمہارے بارے میں دور کر دے گا، اور تمہارے لیے حفاظت کرے گا، اور اللہ انتہائی فضل کی قوت والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور یاد کرو جب کافر آپ کے بارے میں خفیہ تدبیریں کرتے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا مکہ سے نکال دیں، اور وہ خفیہ تدبیریں کرتے تھے، اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، اور جب یہ تم سے مکاری کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں ہو رہی جنہوں نے آپ اور سواد کر کے لگا دیا، بول تو یہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ فرق کرتے ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اور جب یہ مکاری کرتے ہیں تم سے، الذین کفروا، انکار کرنے والے لوگ، لیثبتوک، تمہیں ثابت کرنے کے لیے یا تمہیں جامد کرنے کے لیے، کھڑا کر دینے کے لیے ایک جگہ ثبات، اور یقتلوک، یا وہ تم سے جھگڑتے ہیں، اور یخرجوک، یا وہ تمہیں نکالتے ہیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ مکاری کرتے ہیں، یعنی اللہ سے مکاری، کیونکہ وہ اللہ کی بات نہیں سن رہے تو اللہ سے مکاری کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ بھی مکاری کر رہا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ مکاروں کو بھی بہتر ہے۔ اللہ بہترین مکار ہے نہیں ہے، بلکہ اللہ مکاروں کو بہتر ہے، مطلب جانتا ہے، یعنی بہتر جانتا ہے۔ اللہ مکاروں کو بھی بہتر ہے، سب کے لیے بہتر ہے۔ تم بھی بات مان لو، مکاری ختم کر دو، اللہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے، تمہارے لیے بھی بھلائی چاہتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور جب انکار کرنے والے لوگ تم پر یہ مکاری کرتے تھے کہ تمہیں ثابت یعنی جامد کرنے کے لیے، یا وہ تم سے جھگڑیں یا وہ تمہیں خارج کریں، اور وہ مکاری کرتے ہیں یعنی اللہ سے مکاری، اور اللہ مکاروں کو بہتر ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں البتہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسی آیات کہہ لیں، یہ تو صرف قصے کہانیاں ہیں اگلوں کی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیتیں سمجھ کر پڑھی جاتی ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، قد سمعنا، یقینی ہم نے سن لیا، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل هذا، ضرور ہم بھی کہیں اس جیسی مثال، اس جیسا ہم بھی بتا سکتے ہیں۔ ان هذا، اگر یہ ہے، الا اساطیر الاولین، تو سوائے پہلوں کی ستریں ہیں، یعنی پہلوں کی کہانی ہے لکھی ہوئی۔ ہاں، ستر کہتے ہیں یہ جو ایک ایک ستر ایک ایک لائن جو ہے، تو لکھا ہوا اساطیر ہو گیا، تو یہ پہلوں کی تحریر ہے، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، اس لیے اس کو کہانی کہا جاتا ہے کہ ستروں میں کہانی بھی لکھی جاتی ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، اور جب ان پر ہماری آیتیں سمجھ کر پڑھی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں یقینی ہم نے سنا، اگر ہم چاہیں ضرور ہم یہ مثال کہیں، اگر یہ ہے تو صرف پہلوں کی ستریں یا کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب وہ کہنے لگے، اے اللہ، اگر تیری طرف سے یہی سچا ہے تو برسا ہم پر آسمان سے پتھر، یا ہم پر دردناک عذاب لیا۔ وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا، اللہم، اے ہمارے اللہ،
ان کانا ھذا هو الحق من عندک، اگر یہ ہے یہی الحق ہے تیرے پاس سے، فامطر علینا، پس برسا ہم پر، حجارتم من السماء، بلندی سے آڑ والا، پتھراؤ یا حجر کہتے ہیں پتھر کو، حجارتن وہ پتھر کی طرح، آڑ کی طرح جو ہو جائے، پتھر کی طرح سخت رکاوٹ، من السماء بلندی سے، ابھی اتنا بعذاب علیم، یا دے ہمیں سخت سزا کو، ہمیں سخت سزا دے دے۔ اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا، اور جب انہوں نے کہا اے ہمارے اللہ اگر تیرے پاس سے وہی الحق یعنی القرآن یہ ہے تو بس بلندی سے آڑ ہم پر برسا دے، یا ترقی میں رکاوٹ ڈال دے، یا ہمیں دردناک سزا کو دے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان میں ہیں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ تو اب ہم میں تو ہے ہی نہیں، تو ابھی تو سزا فوراً آنا چاہیے لیکن پھر بھی نہیں آ رہا، یہ کیا ہے؟ وما کان اللہ، اور اللہ نہیں ہے، وما کان اللہ، اور اللہ نہیں ہے، لیعذبہم، انہیں سزا دینے کے لیے، وانت فیہم، اور تم ان میں ہو۔ قرآن کا پیغام دینے والا آج بھی موجود ہے، جب قرآن کا پیغام دیا جا رہا ہے تو سخت سزا نہیں ہوتی ہے، جب اس کا انکار کر کے سخت رکاوٹ بنتے ہیں، رسول کا انکار کر دیتے ہیں، پھر جا کے سزا ملتی ہے، پھر عذاب آتا ہے۔ وما کان اللہ معذبہم، اور نہیں اللہ انہیں سزا دینے کو، وہم یستغفرون، اور وہ حفاظت چاہتے ہیں۔ جب حفاظت چاہتے ہیں، اللہ کی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو کوئی سزا بھی نہیں آئے گی۔ یہ جو ہے اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، اور انہیں سزا دینے کے لیے اللہ نہیں ہے اور ان میں تم ہو، اور انہیں سزا میں رکھنے والا اللہ نہیں ہے اور وہ حفاظت چاہتے ہیں۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون، اور ان میں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، اور وہ نہیں ہے اس کے متولی، اس کے متولی تو صرف متقی ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تو متولی بھی بنا دیا اور پھر کہہ رہے وہ جانتے بھی نہیں ہیں، یہ کیسے متولی جن کو پتہ ہی نہیں ہم کس کے متولی ہیں۔ وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، اللہ یعذبہم اللہ، یہ کہ اللہ انہیں سزا دے، وہم یسدون، اور وہ زبردستی رکاوٹ بنتے ہیں، صد کہتے ہیں یہ سد راہ بننا، یعنی جو زبردستی رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور وہ زبردستی روکتے ہیں عن المسجد الحرام، چھوڑی ہی فرما برداری کی جگہ کے بارے میں، وما کانوا اولیاؤہ، اور وہ نہیں ہے اس کے حمایتی یا اس کے نزدیک تر، ولی سے جس کا مطلب نزدیک ہوتا ہے، اولیاء اس کے نزدیکی، ان اولیاؤہ، اگر اس کے نزدیکی ہیں، الا المتقون، تو صرف پابندی اختیار کرنے والے، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت یہ علم نہیں رکھتی ہے یا یہ جانتی نہیں ہے۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ انہیں سزا نہیں دے، اور وہ چھوڑی ہوئی فرما برداری کی جگہ کے بارے میں زبردستی روکتے ہیں، اور وہ اس کے نزدیک تر نہیں ہیں، اگر اس کے نزدیک تر ہیں تو صرف پابندی اختیار کرنے والے، اور لیکن ان کی اکثریت یہ جانتی نہیں ہے۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مقام وتصدیۃ فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، اور خانہ کعبہ کے نزدیک ان کی نماز نہ تھی مگر صرف سیٹیاں اور تالیاں، بس عذاب چکھو اس کے بدلے جو تم کفر کرتے تھے۔ یا عام طور پر لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھیں انکار کرنے والوں کی صلاۃ یہ ہے، لیکن اس میں ہے کیا بات اصل وہ بھی دیکھ لیں۔ وما کانا صلاتہم، اور نہیں ہے ان کا سبق لینا، عند البیت، کتاب کے نزدیک، البیت اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے، قرآن کے نزدیک، الا مقام و تصدیۃ، صرف بے معنی آواز یعنی صدائے بازگشت ہے۔ مکا کہتے ہیں بے معنی آواز کو، انہوں نے سیٹیاں کر دیا، اور تالی جو ہے وہ صدائے بازگشت کو کہا جاتا ہے، جیسے آپ گونجتی ہے نا آواز بلا وجہ فضول، ایسی چروا ہا ہا ہو کر رہا ہے، وہ اس کی آواز گونج رہی ہے لیکن اس کا کوئی وہ مطلب مقصد نہیں ہے، وہ جانور صرف وہ شور سے بھاگتے ہیں۔ تو الکتاب کے نزدیک جو ان کا سبق لینا ہے وہ صرف جو ہے بے معنی آواز اور صدائے بازگشت ہے۔ فذوقوا العذاب، پس چکھو سزا، بما کنتم تکفرون، اس کا جو تم انکار کیا کرتے تھے۔ اصل صلاح سے تو آپ انکار کر رہے ہیں، تب سزا چکھنا ہے، دنیا میں بھی سزا چکھنا، بالکل دنیا میں بھی چکھنا ہے۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور البیت یعنی الکتاب کے نزدیک جو ان کا سبق ہے صرف بے معنی آواز یعنی صدائے بازگشت ہے، بس اس کی سزا چکھو جو تم انکار کیا کرتے تھے۔
بے معنی و سزا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ روکیں اللہ کے راستے سے، سو اب وہ خرچ کریں گے، پھر ان پر حسرت ہوگی، پھر وہ مغلوب ہوں گے اور کافر جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. ان الذین کفروا، بے شک انکار کرنے والے لوگ، ينفقون اموالهم، وہ اپنے مال کو کھلا رکھتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، زبردستی رکاوٹ ڈالنے کے لیے اللہ کے راستے کے بارے میں. فسینفقونها، پس جلد وہ اسے کھلا رکھیں گے، ثم تکون علیہم حسرۃ، پھر ان پر تم حسرت ہو جاؤ گے، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہوں گے. والذین کفروا، اور جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، الی جہنم یحشرون، بدحالی کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. تو اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا، بے شک انکار کرنے والے لوگ اللہ کے راستے کے بارے میں زبردستی روکنے کے لیے وہ اپنے مالوں کو کھلا رکھتے ہیں، بس جلد وہ اسے کھلا رکھیں گے، پھر تم ان پر حسرت ہوگے، پھر وہ مغلوب ہوں گے، اور یہ انکار کرنے والے لوگ وہ بدحالی کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمہ جميعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون. تاکہ اللہ گندے کو پاک سے جدا کر دے اور گندے کو ایک دوسرے پر رکھے، پھر سب کو ایک ڈھیر کر دے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دے، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یمیز کہتے ہیں یہ تمیز کرنے کو، ممیز فرق کر دینا، الگ کر دینا. تو اللہ الگ کرنے کے لیے ہے، اللہ یہ ممیز کرنے کے لیے ہے، یہ تمیز کرنے کے لیے ہے ناپسندیدہ اور پسندیدہ سے. یعنی اللہ پسندیدہ اور ناپسندیدہ کو الگ کرنے کے لیے. وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، اور بنا دیتا ہے ناپسندیدہ کو ان کے بعض کو بعض پر. اچھا، تو وہ بنا دے گا بعض کو بعض پر ناپسندیدہ، یا اس سے بعض پر بعض ناپسندیدہ بن جائیں گے، اس کو یوں سمجھنا. فَيَرْكُمَهُ، رقم کہتے ہیں بتدریج کو، یا ایک دوسرے کے اوپر تلے. تو فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، تو وہ سب ایک دوسرے کے اوپر تلے ہوں گے. فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، بس انہیں بدحالی میں بنا دے گا. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ وہی خسارے والے ہیں. اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، پسندیدہ سے ناپسندیدہ اللہ ممیز کرنے کے لیے ہے یا الگ کرنے کے لیے ہے، اور وہ بعض کو بعض پر ناپسندیدہ بنا دے گا، پس وہ سب اوپر تلے ہوں گے، پس وہ انہیں بدحالی میں بنا دے گا، یہی لوگ وہی خسارے والے ہیں. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین. کافروں سے کہہ دے اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا جو گزر چکا، اور اگر وہ پھر وہی کریں تو تحقیق پہلوں کی روش گزر چکی ہے. اچھا، بعض لوگ سلف سے سلفی کر دیتے ہیں، تو یہاں تو وہ یہ سلفی والا تو خود ان کے حساب سے بھی غلط ہو جاتا ہے، یہاں سے ہی گزرنا کرتے ہیں. فقل للذین کفروا، کہو یہ انکار کرنے والے لوگوں کے لیے، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم، حفاظت ہوگی ان کے لیے، ما قد سلف، جو یقینی گزر چکا. وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ عادہ کریں گے یعنی دوبارہ کریں گے، فقد، پس یقینی، مضت سنت الاولین، تو گزر چکا ہے پہلوں کا طریقہ کار. اس طرح اللہ نے پہلوں کو سزا دیا، تمہیں بھی ویسے ہی دے گا. انکار کرنے والے لوگوں کے لیے کہو اگر وہ باز آ جائیں ان کے لیے حفاظت ہے جو یقینی گزر چکا، اور اگر وہ عادہ کریں گے پس یقینی پہلے والوں میں طریقہ ارادہ گزر چکا ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ فإن انتہوا فإن اللہ بما یعملون بصیر. اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین سب اللہ کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. وقاتلوہم، اور تم ان سے جھگڑو. اب دیکھیے یہاں انہوں نے جنگ کرنا ہی کیا ہے، یہاں قتل کرنا نہیں کیا جیسے اردو میں قتل کر دیتے ہیں ہر جگہ. اور ان سے جھگڑو، حتی، یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، نہیں رہے کوئی فتنہ، جو فتنہ ہے وہ تمہیں کوئی فتنہ نہیں ہو. ویکون الدین، اور ہو جائے نظام، کلہ للہ، ہر ایک وہ اللہ کے لیے.
فَإِنْ انْتَهُوا پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ بِمَا يَعْمَلُونَ بصیر اس کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور ان سے جھگڑو یہاں تک کہ تمہیں فتنہ نہیں ہو اور اللہ کے لیے ہر ایک وہ نظام ہو جائے، بس اگر وہ باز آ جائیں بس بے شک اللہ اس کو جو وہ عمل کر رہے ہیں دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو یہ کہ اللہ تمہارا ساتھی ہے، کیا خوب ساتھی اور کیا خوب مددگار۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر جائیں، فَاعْلَمُوا پس یہ جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ مولاکم تمہارا نزدیکی ہے، یہ تمہارا نزدیک تر ہے، نعم المولا تو یہ نعمت والی نزدیکی ہے، ونعم النصیر اور نعمت والا مدد کرنا ہے۔ یہ نام جو ہے نعمت سے ہی ہے، اس کا رواں ترجمہ ہو گیا اور اگر وہ پھر جائیں بس یہ جان لو یہ کہ اللہ تمہارا نزدیک تر ہے، نعمت والی نزدیکی اور نعمت والا مددگار۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور جان لو کہ تم جو کچھ کسی چیز سے غنیمت لو اس کا 5واں حصہ ہے اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور ان کے قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلہ بدر کے دن نازل کیا، جس دن وہ کفر اسلام کی دونوں فوجیں بھڑ گئیں اور اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ اب اس میں نہ بدر ہے کہیں اور نہ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف رسول کے رشتہ دار کو دو، تو یہ سب بھی ایک یعنی کہ بلا وجہ ایک بریکٹ میں ڈال کر اور اس سے کچھ کا کچھ اخذ کر لیا گیا ہے۔ وَاعْلَمُوا اور یہ جان لو، انما غنمتم من شیء یہ کہ جو کسی شے سے تمہیں بغیر مشقت کے مل جائے، غنیمت کہتے ہیں بغیر مشقت کے ملنے کو، اور یہ جان لو یہ کہ جو کسی شے سے بغیر محنت کے حاصل ہو جائے، فَأَنَّ لِلَّهِ پس بے شک یہ اللہ کے لیے ہے، خمسہ اس کی کوشش، یہ 5واں حصہ نہیں ہے، خمس اللہ کہیں 5 کو نہیں کہا ہے، خمس کہتے ہیں کوشش کو، تو پس بے شک یہ اللہ کے لیے اس کی کوشش ہو، وللرسول اور اس کے پیغام دینے والے کے لیے، ولذی القربیٰ اور قریبی قوت والوں کے لیے، والیتامى اور تنہاؤں، والمساکین اور ٹھہرا والوں، وابن السبیل اور بنیادی راستے والوں کے لیے، یہ مسافر کی بات نہیں ہو رہی۔ ان کنتم آمنتم اگر تم ہو مانتے، باللہ اللہ کو، وما انزلنا علی عبدنا اور جو ہم نے اپنے تابعدار پر نازل کیا ہے، یوم الفرقان فرق کرنے والے دورانیے کو، یوم التقى الجمعان وہ دورانیہ کے جب دونوں طرح کے لوگ آپس میں ملیں، تقا پیش کرنا، القا پیش کرنا ہے نا، یہ اس سے ہے کہ تم پیش کرتے جب دو جماعتیں جب پیش ہوتی ہیں دلائل کے ذریعے بات ہو رہی تو ایک حق پر ہوتا ہے ایک ناحق ہوتا ہے، تو جو حق پر آ جائے وہ فرق سے آ جائے گا، جو اللہ کی کتاب کی آیتوں کی بات کرے گا، اللہ کی آیتوں کی بات کرے گا تو یہ فرق کر دے گا کہ کون ملاوٹ والی بات کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا ہے، قدر کہتے ہیں پیمانے کو، اندازے کو، اب یہ تقدیر بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، تو اللہ ہر ایک شے کا پیمانہ دینے والا ہے۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور یہ جان لو یہ کہ جو تم کسی شے سے بغیر مشقت کے یعنی غنیمت حاصل کرتے ہو، بس یہ کہ اس کی کوشش اللہ کے لیے یعنی اس کا پیغام دینے والے کے لیے اور قریب قوت کے لیے اور تنہاؤں کے لیے اور سکونت والوں کے لیے اور راستے کی بنیاد کو ہو۔ اگر تم اللہ کو مانتے ہو یعنی دو جماعتوں کے پیش ہونے والے دورانیہ فرق کرنے والے دورانیے کو ہمارے تابعدار پر جو ہم سے سامنے آیا یعنی نازل ہوا، اور اللہ ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم۔ جب تم ادھر والے کنارے پر تھے اور وہ پرلے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے ترائی میں تھا، اگر تم باہم وعدہ کرتے تو البتہ وعدہ میں اختلاف کرتے، وقت پر نہ پہنچتے، لیکن اللہ نے جمع کیا تاکہ پورا کر دے اللہ وہ کام جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل سے ہلاک ہو
اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے دلیل سے، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ایک بات تو پہلے کہہ رہے کہ اللہ تو ہو کر رہنے والا تھا، کام کرے گا ہی، اور پھر کہہ رہے کہ دلیل پر ابھی ہو، تو یہ ایک عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہ کیا ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریب کی عداوت پر تھے، جب تم قریب کی دشمنی کو تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دور کی عداوت کو تھے، وہ دور کی دشمنی میں تھے، والرکب اسفل منکم، رکب کہتے ہیں ترتیب وار سے ربانی یا سلسلے وار، اور اسفل جو ہے وہ پستی، تو ترتیب وار تم میں سے خوب پستی ہے، اور تم خوب پستی میں سلسلہ وار ہو۔ ولو تواعدتم، اور اگر تم وعدہ دیتے ہو، لاختلفتم فی المیعاد، ضرور اختلاف کرتے اس وعدے کے، ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اور لیکن مکمل کرنے کے لیے اللہ معاملہ جو ہے فعل سے پورا ہونے والا، جو عمل سے ہوگا، مفعولا جو فعل کرو گے اسی کے مطابق معاملات آئے گا۔ لیہلک من ہلک عن بینۃ، ہلاک کرنے کے لیے جو ہلاک ہو وضاحت کے بارے میں، بینات اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے کہ بینات جب آ جائے اسی کے بارے میں ہلاکت ہو، اس سے پتہ لگے گا کہ ہلاکت کس طرح سے، کون سا عمل کرنے سے۔ ویحیی من حیا، اور جو احیا ہوگی، جو احیا ہے، ام بینات، وہ بھی وضاحت کے بارے میں، بیان کیے ہوئے کے بارے میں۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، ضرور سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا وہ ہے، جب تم قریب یعنی دنیا کی عداوت کو تھے، اور وہ دور کی عداوت یعنی اقصی کی عداوت کو تھے، اور تم میں خوب پستی سلسلہ وار ہے، اور اگر تم وعدہ دیتے تو ضرور تم اس وعدے میں اس کے خلاف کر لیتے، لیکن اللہ مکمل کرنے کے لیے معاملہ جو فعل کے ذریعے ہوگا، جو عمل ہوگا، اور بے شک اللہ ضرور سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ ہلاکت کے لیے ہے جو وضاحت کے بارے میں ہلاک ہوا تھا، اور احیا ہوگا تو جو وضاحت کے بارے میں احیا ہے، یعنی ہلاکت بھی احیا یہ وضاحت سے ہے، اور احیا بھی وضاحتی کے بارے میں، ام بینات یعنی بیان کیے ہوئے کے بارے میں، اور بے شک اللہ ضرور سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ اور جب اللہ نے تمہیں تمہارے خواب میں ان کافروں کو دکھایا تھوڑا، اور اگر وہ تمہیں ان کی تعداد کو بہت دکھاتا تو تم بزدلی کرتے اور جنگ کے معاملے میں جھگڑتے، لیکن اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ اذ یریکہم اللہ، جب انہیں یہ دکھایا اللہ، فی منامک، ان کے راحت و سکون میں، منام کہتے ہیں نوم، اسی سے نکلے راحت و سکون، نیند کو بھی اسی لیے نوم کہا جاتا ہے کہ اس میں سکون اور راحت ہوتی ہے۔ قلیلاً تھوڑا، تو جب تمہیں اللہ نے دکھایا راحت و سکون میں تھوڑا، راحت و سکون میں آپ تھوڑے ہی ہے نا جب عمل نہیں کر رہے ہیں، ولو اراکہم، اور اگر دکھاتا انہیں کثیراً زیادہ، لفشلتم، ضرور تم قوت کو ضائع کرتے، ولا تنازعتم فی الامر، اور تم معاملے میں ضرور تنازع کرتے، ولیکن اللہ سلم، اور لیکن اللہ نے سلامتی دیا تھا، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے مرکزی قوت کو، صدر کہتے ہیں مرکز کو، تو صدور یعنی مرکزوں کی قوت کو آپ یہ کہہ لیں، اس کی جمع ہے صدر، سینے کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مرکز ہے، ذات کہتے ہیں قوت کو، اور بے جو ہے وہ حرف جار یعنی کو۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، جب تم کو اللہ نے انہیں دکھایا تمہارے راحت و سکون یعنی خواب میں تھوڑا، اور اگر تم کو ان کی اکثریت دکھاتا ہے تو ضرور تم قوت کو ضائع کر کے کمزور ہوتے، اور ضرور تم معاملے میں تنازع کرتے، اور لیکن اللہ نے سلامتی دیا تھا، بے شک وہ مرکزی قوت کو جاننے والا ہے۔ تو آج بھی ایسا ہی ہے کہ آپ راحت و سکون میں تھوڑے تو ہوں گے، دوسروں کو آپ کثیر بھی دیکھیں گے تو آپ سستی نہیں کریں گے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ معاملے میں آپ کا تنازع نہیں ہوگا، اگر آپ تنازع کریں گے تو پھر آپ کمزور ہو جائیں گے، سلامتی نہیں رہے گی، مضبوطی دکھائیں گے تو سلامتی رہے گی۔ وَإِذْ يُرِيكُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهُمْ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور جب تم آمنے سامنے ہوئے تو وہ تمہیں دکھلائے
تمہاری آنکھوں میں تھوڑے اور تمہیں ان کی آنکھوں میں دکھلایا تھوڑا، تاکہ اللہ پورا کر دے وہ کام جو ہو کر رہنے والا تھا، اور تمام کاموں کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ یہاں بھی اس طرح کرے جیسے اللہ جان بوجھ کے دھوکہ دے رہا ہے مومنوں کو، یہ کرے، عجیب سی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب تم انہیں دیکھتے ہو، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم پیش ہوتے ہو، فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تمہارے دیکھنے میں تھوڑا۔ جب پیش ہوتے ہیں تو معاملات، جب بات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں تو وہ تھوڑے ہی تھوڑے ہوتے، سارے نہیں آ جاتے ہیں۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهُمْ، اور قلیل کیا تمہیں ان کی آنکھوں میں، ان کے دیکھنے میں۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ، مکمل ہونے کے لیے اللہ کا معاملہ، کانا مفعولا، جو فعل کے ذریعے ہوگا، جو عمل ہوگا اس سے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمہارے معاملات کا پلٹنا ہے، رجوع کرنا ہے۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور جب تم کو انہیں دکھایا، جب تم باہم پیش ہوئے، تمہاری آنکھوں میں تھوڑا اور ان کی آنکھوں میں تمہیں کم دکھایا، اللہ کا معاملہ مکمل ہونے کے لیے جو عمل ہوگا، اور اللہ کی طرف تمہارے معاملات کا پلٹنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ تو اے ایمان والو، جب کسی جماعت کفار سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگو، اذا لقیتم، جب تم پیش ہو، فئۃ، کسی جماعت یا کسی جوان کے سامنے، فاثبتوا، پس ثابت قدم رہو، مضبوط رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ سے یاد دہانی لو کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اے یہ ماننے والے لوگوں، جب تم کسی جوان کو پیش کرو، پس مضبوط یعنی ثابت یا جمع یا ڈٹے رہو، اور کثرت سے اللہ سے یاد دہانی لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اچھا یہ رہ گیا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ بزدل ہو جاؤ گے، اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی، اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی یعنی اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے۔ ولا تنازعوا، اور تم تنازع نہیں کرو، فتفشلوا، تو پس تم اپنے قوت کو ضائع کرو گے، یعنی قوت کو ضائع کر کے کمزور ہو جاؤ گے۔ وتذهب ريحكم، اور مٹ جائے گی تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارے احکامات مٹ جائیں گے۔ واصبروا، اور ثابت قدم رہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور اللہ یعنی اس کے پیغام دینے والے کی اطاعت کرو، اور باہم تنازع نہیں کرو، بس تم اپنی قوت ضائع کر کے کمزور ہو جاؤ، اور تمہارا حکم تم سے مٹ جائے گا، یعنی ہوا اکھڑ جائے گی، اور ثابت قدم رہو، بے شک اللہ ثابت قدم رہنے یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے اور لوگوں کو دکھاوے کو اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے، اور وہ جو کرتے ہیں اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ولا تکونوا، اور تم نہیں ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے ٹھکانوں سے، بطرن، اتراتے ہوئے، ورئاء الناس، یعنی لوگوں کو دکھاوے کو، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے کے بارے میں زبردستی رکاوٹ کرتے ہیں۔ واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو اپنے ٹھکانوں سے اتراتے ہوئے نکلے، یعنی لوگوں کے دکھاوے کو، اور وہ اللہ کے راستے کے بارے میں زبردستی روکتے ہیں، اور اللہ اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بس آج یہیں تک رکھتے ہیں، اب کریں سوال جواب جو کچھ کرنا ہے۔